परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इरम शब्बीर ने गुजरावाला से फरमाइश की है कि मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी की कोई खूबसूरत सी बात बताऊँ। प्यारे बच्चे, बहुत सारे माह साल ऐसे गुजरे कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से मस्जिद से निकल आता था या अपने घर में पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, इस्लाम फेरा और अपने काम पे लग गए। अब मेरी अहलिया कभी कभी बड़ी धीमे से मुतवज्जो करती थी कि आप दुआ क्यों नहीं मांगते। तो मेरा ये कहना होता था या दलील होती थी कि मैं सजदे में, नमाज सारी दुआ ही तो है। पर फिर एक दोस्त क्या हुआ कि मैंने तिरमिज़ी में, इमाम तिरमिज़ी ने इसको लिखा और जो मिशकात शरीफ है, मिशकातुल मसबी, उसमें भी मैं ये 2239 नंबर की हदीस थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो सहाबी हैं और हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे हैं, उनसे ये रवायत मैंने पढ़ी तो उसके बाद मेरा मामूल बिल्कुल बदल गया। उस हदीस के अल्फाज में थे कि तुम में से जिस शख्स के लिए अल्लाह ने दुआ का दरवाज़ा खोला, ज़रा गौर कीजिएगा, नहीं मांग रहे तो दरवाज़ा बंद है। असल में अल्लाह ने उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, रहमतों का दरवाज़ा नहीं कहा, ये जो हदीस के अल्फाज हैं, चूँकि दो जगह तिरमिज़ी में भी और मिशकात में भी, तो उसके लिए अल्लाह ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए। फिर उसका अगला जुमला ये है कि अल्लाह के रसूल ने फिर मज़ीद कहा कि अल्लाह को ये पसंद है कि उससे आफ़ियत तलब की जाए। तो अब जब मैं सुबह मेरे बच्चे मुझे दुआ पढ़ाते हैं तो उसमें जहाँ आफ़ियत आती है तो मैं आफ़ियत के साथ फिर 3-4 चीज़ें मिला देता हूँ। जैसे वो है ना, रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़र्ज़ वक़िना अज़ाबल मर्ज़ वक़िना अज़ाबल मीज़ान। मेरी छोटी बेटी पहले मेरी तरफ देखती रहती थी, बाबा ये दुआ में नहीं है। तो फिर मैं कहता था, मेरे बच्चे, दुआ तो हमारा पूरा वजूद अल्लाह से मांग रहा है। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो जो हमें अल्लाह के रसूल ने कहा वो हमें मांगनी है, किसी और से तो मांगनी ही नहीं है। सो आफ़ियत भी मांगनी चाहिए, सेहत भी मांगनी चाहिए, अल्लाह से दौलत भी मांगनी चाहिए, इज़्ज़त भी मांगनी चाहिए, मोहब्बत भी मांगनी चाहिए। जो जो आपको चाहिए अल्लाह को देते हुए, उसके ख़जाने इतने बड़े हैं, इतने ज़्यादा हैं और उसमें कभी कमी नहीं आती। सो अगर आपकी आदत पहले से मौजूद है तो खुशबख्त हैं, और अगर किसी भी वजह से इस आदत में कमी कमज़ोरी है, हम आमतौर पर चीज़ों पर गौर नहीं करते। छोटे होते थे तो हर नमाज के साथ नफल पढ़ते थे, 2-2 नफल ज़ोर के साथ, फिर असर की सुन्नतें भी, फिर मगरिब के साथ, फिर इशा के साथ। फिर एक वक्त आया जब मैंने मुख्तलिफ फुक़हा को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि नफल तो नमाज का हिस्सा नहीं है। हमारे लोगों ने अपनी इबादत को ज़रा थोड़ा यूँ समझे वज़नी करने के लिए नफल बढ़ा दिए। तो फिर मैंने पढ़ने छोड़ दिए। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, बहुत बरसों के बाद मैंने हिसाब लगाया, ये मेरा ख्याल 1998 या 99 की बात है जब मैंने इसका हिसाब लगाया। तो मुझे लगा कि मैं लाखों नफलों की नुकसान कर आया हूँ। यानी जो लोग, अच्छा उस वक्त जो लोग बैठ के पढ़ते थे वो भी बुरे लगते थे, ये क्यों बैठ के पढ़ते हैं। हर एक पे फेज आता है और हम चूंकि दूसरों के लिए जजमेंटल फौरन हो जाते हैं। अपने लिए जो इल्म है वो आपको ज़्यादा शादाब करे, वो आपको ज़्यादा यूँ समझे मोहब्बत भी दे, ज़्यादा आपका अजर भी दे। अगर वो आपके अजर को ही छोटा करना शुरू कर दे तो फिर वो इल्म तो ना हुआ, उस इल्म को इम्प्रूव करना चाहिए। ओके जनाब, ज़िंदगी जो है डर डर के
لوگ بات بالکل ہی ڈرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ان کی زندگی سے بھی بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں. تھوڑا تھوڑا ڈرنا چاہیے چیزوں کو. وہ ڈر سے مجھے یاد آیا، جاپان میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا جو یا جو، دوسرے کا نام تھا وو یا وہ. تو پکے جاپانی تھے، وہیں پیدا ہوئے وہیں رہے. ایک روز کیا ہوا کہ اس جو یا جو کے کمرے میں بھوت آ گیا. اب یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ بھوت جاپانی سائز کا تھا یا افریقی سائز کا تھا، بل اس کی جو کی تو چیخ نکل کے ڈر گیا. ڈرتے ہوئے بھی اس نے اپنے بھائی کو آواز دی مدد کے لیے، وہ کو. تو وہ بھاگتا ہوا آیا. جب آیا اس نے دیکھا، او مائی گاڈ، بھوت کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو اس کا دل وہیں فیل ہوا، وہیں گرا، اور موقع پہ ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد سے پھر محاورہ بنا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. اچھا جی، آج کا جو سوال ہے وہ بھی ایک لطیفے کی طرح آغاز ہوا. میں اس کو جوڑ کر کے پڑھتا رہا. پہلے میں نے پڑھا ناگی ناظرہ، پھر نگی اظہرا، آخر میں پتہ چلا کہ نگینہ زہرا نام ہے، وہ جو اکٹھا لکھا ہوا ہوتا ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو اور وہ کسی گاؤں میں بیاہ کے جانا بھی نہ چاہتی ہو، ابھی کوئی شادی کا امکان بھی نہ ہو رہا ہو. تو ایسے میں ایک امیر لڑکا اس سے کہے کہ مجھ سے نکاح کر لو، تو کیا اس کو اس کی بات مان لینی چاہیے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں رخصتی کر کے نہیں لے کے جاؤں گا، تم سے ملتا رہوں گا، کبھی تمہیں اپنے ساتھ لے جایا کروں گا، کبھی تمہارے پاس آ کے مل جایا کروں گا. تو مجھے ارجنٹ رپلائی کریں، کیا یہ رشتہ میرے لیے اچھا ہے؟ نگینہ زہرا میرا بچے، رشتہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھی سیدھی گناہ کی دعوت ہے. اگر یہ امیر آدمی یا امیر لڑکا سیریس ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، جھوٹا ہے اول نمبر کا، وہ اپنے لیول پہ محبت کرے گا نا. اس کو وہاں لڑکیاں، خاندان وہاں مل جائیں گے، انہی کے ساتھ وہ بیاہ کرے گا. آپ تو ایک کھلونا ہو، یو آر اے ٹوائے ناٹ ٹوائے. آپ کے ساتھ وہ کھیلے گا، آپ کو توڑے گا، پھینک کے چلا جائے گا. نہ آپ، نہ آپ کی ماں، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کا چچا، نہ تایا، نہ بھائی، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، چونکہ سب کچھ آپ نے خود بگاڑ لینا ہے. تو دس از ناٹ اے دعوت. یہ ریلیشن شپ کی ایک برے ریلیشن شپ کی دعوت ہے، یہ کوئی نکاح کی دعوت نہیں ہے. اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہو، نکاح کرنا چاہتا ہو، تو آپ کا کون سا نکاح ہوا نا، آپ کی منگنی ہوئی ہے. سیدھے سے اپنے ماں باپ کو لائے، آپ کے گھر آئے اور آپ کو بیاہ کے لے جائے. دیٹس دا نارمل جو طریقہ ہے، سلیقہ ہے، کرینہ ہے، اس کو کرنا چاہیے. اب وہ چور دروازہ نکال رہا ہے. یہ چور دروازہ صرف آپ کے ساتھ کھیلنے کا ہے، آپ کو استعمال کرنے کا ہے. اگر آپ اس تلخ لفظ کو سن پائیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. انگریزی میں اس کو کیپ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو رکھیل کہتے ہیں. اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہوتا، نکاح کا جھانسا دیا ہوا ہوتا ہے. اس کو وہ تھوڑی پیمنٹ کر دیتے اور کوئی تحفہ لے کے دے دیا، کوئی کپڑا لے کے دے دیا. چونکہ آپ جس طرح کا بتا رہے ہو کہ آپ غریب خاندان سے ہو، تو ہر ضرورت رکی ہوتی ہے. اے اللہ کی بندیوں، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے، اپنی جسم و جان کی، اپنے پورے وجود کی سب سے قیمتی جو متاع ہے، عزت اور عصمت، اس کو مت لٹا دیا کر. اور اس طرح کے بے وقوف بنانے والوں کو کوئی اور موقع نہیں دیتا، آپ خود موقع دیتے ہو. آپ جانتے ہو آپ کا دونوں کا، یعنی ایک مالک کا اور ایک نوکر کا اور ایک اور کلاس کا، اور آپ اس سے بہت نچلی کلاس میں، کمبینیشن نہیں بنتا. اور یہ جھوٹا کمبینیشن وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چونکہ اس طرح کے لوگ ایک وقت میں کئی کی جگہوں پہ یہ کمبینیشن بناتے ہیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کے لیے تو اٹس جسٹ اے گیم. آپ بعد میں رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، زیادہ نقصان. ایون اگر اس ناجائز رشتے میں آپ کی پریگننسی ہو گئی
وہ بچہ ادھر بھی حرام ہوگا، ان کے گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے، آپ کے گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے. تو آپ سوائے ٹھوکروں پہ، زمانے کی ٹھوکروں پہ، خاندان کی ٹھوکروں پہ اور اس آدمی کی ٹھوکروں پہ ہو گئے، اور وہ آپ کو بیچ چراہے کے چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اب آپ کو کوئک اور ارجنٹ جواب چاہیے تھا، تو اتنا کوئک اور ارجنٹ جواب میں نے نہیں دیا. وہ یہاں میں ہوتا ہے یا نہ میں ہوتا، میں نے تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور ساری لڑکیاں چیزوں پہ سوچ کیوں نہیں لیتی؟ اللہ نے عقل دیا ہوا، دماغ، یعنی ہم ایک لطیفے میں سے بھی رزلٹ نکال سکتے ہیں، ہم ایک واقعہ میں سے بھی رزلٹ نکال سکتے ہیں. اور ایک حدیث آپ کو یوں کر کے بدل کے رکھ دیتی ہے. ایک آیت اگر آپ کا دل اس وقت آمادہ ہے پر پڑھو گے تو ہے نا. اگر آپ یوں سمجھے اپنے اندر وہ جو اللہ کا کہنا ہے نا کہ بارش ہوتی ہے تو بعض پہاڑ چٹیل اوپر برستی ہے اور نیچے گر جاتی ہے، اور بعض پہ رویدگی آ جاتی ہے. اچھا، میں جب گاڑی لے کے جاتا ہوں نا پیٹرول ڈلوانے، تو وہ ضرور پوچھتے ہیں پیٹرول کے ڈیزل، اگر ڈیزل ڈل جائے تو پوری گاڑی برباد ہو جائے گی، انجن بیٹھ جائے گا، کئی لاکھوں کا نقصان ہوگا. تو ہم اتنا سا پیٹرول ڈلواتے ہوئے، 10-12 لیٹر ڈلواتے ہوئے بھی غور کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو جب زندگی میں کوئی آفر کرتا ہے دوستی کہ اللہ کی بندیوں کیوں نہیں رکتے، یہ پیٹرول آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کی گاڑی کو برباد کر کے رکھ دے گا، آپ کا انجن سب سیز کر دے گا، آپ کی خوشیاں آپ سے روٹ جائیں گی. اور خود سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے، یہاں پردہ بھی پڑا رہے تو اللہ آپ سے روٹ جائے گا. کیا کمائی کی آپ نے؟ اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.